نہاتے وقت کلمہ طیبہ یا قرآنی آیات پڑھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، آیات کس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے کنارے تشریف فرما تھے کہ ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو اس پتھر کو بلائیں جو پانی کے دوسرے کنارے پر ہے کہ وہ پتھر تیرتا ہوا آئے اور ڈوبے رہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو اشارہ فرمایا تو وہ پتھر اپنے مقام سے اکھڑا اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابی جہل، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ اس نے عرض کیا اس شرط پر کہ وہ اس طرح وہیں چلا جائے جہاں سے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس لوٹنے کا اشارہ فرمایا تو وہ پتھر وہیں اپنی جگہ چلا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے کر پیدل میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور مجھے بھی ہوش پایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈال دیا۔ میں ہوش میں آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس موجود پایا۔ بخاری شریف۔ نہاتے وقت بسم اللہ یا کلمہ طیبہ پڑھنے کا اسلامی تعلیمات اور آداب کے لحاظ سے ایک بابرکت اور نیک عمل ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے انسان خود کو اللہ کی حفاظت میں محسوس کرتا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق ہر اچھا عمل بسم اللہ سے شروع کرنا سنت ہے اور اس سے اللہ کی رحمت اور برکت شامل ہو جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان کی نیت درست ہو جاتی ہے اور وہ غسل کو نہ صرف جسمانی صفائی بلکہ روحانی صفائی کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر نہ صرف پاکیزگی کے عمل کو عبادت بناتا ہے بلکہ ایمان کو تازہ کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نہاتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ بسم اللہ اور کلمہ طیبہ پڑھنا ایک مسلمان کو اندرونی سکون فراہم کرتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ نہانے کے دوران یہ اذکار پڑھنے سے دل کو سکون اور روح کو تازگی ملتی ہے۔ اگر غسل خانہ ایسا ہے جہاں آداب و احترام کا پاس رکھا جا سکے تو بسم اللہ اور کلمہ طیبہ آہستہ سے یا دل میں پڑھنا افضل ہے۔ عام طور پر غسل خانہ ایسی جگہ ہے جہاں ذکر آہستہ یا دل میں کرنا بہت بہتر ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنا ایمان کی تازگی کا باعث ہے اور اللہ پر توکل بڑھاتا ہے۔ اس سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے اور وہ مشکلات سے نجات پانے کا احساس کرتا ہے۔ بسم اللہ اور کلمہ طیبہ کے ذکر سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے اور اس کی روزمرہ زندگی میں آنے والی پریشانیاں کم محسوس ہوتی ہیں۔ نہاتے وقت بسم اللہ یا کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان جسمانی پاکیزگی کے ساتھ روحانی پاکیزگی بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ اذکار اللہ کی برکتیں حاصل کرنے، دل کے سکون، شیطان سے حفاظت اور اللہ سے قربت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے غسل کے دوران ان اذکار کو اپنی نیت میں شامل کر کے انسان اپنے عمل کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو مارے گا یا پکڑ کر لے آئے گا، توبہ نعوذ باللہ، تو اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ اپنے علاقے کے سرداروں کے پاس بیٹھا تھا کہ کسی نے آ کر کہا کہ فلاں راستے پر دور سے 2 شخص جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مجھے معلوم ہوتا کہ یہ وہی ہیں جن کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے کے لیے قریش مکہ نے سرخ اونٹوں کے انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ سراقہ نے جب یہ سنا تو اسی وقت اٹھا اور گھر جا کر تیاری کی اور اپنی لوٹی خادمہ کو کہا کہ میرا گھوڑا فلاں راستے پر لے جا، میں آ کر وہاں سے تجھ سے لے لوں گا۔ چنانچہ سراقہ بن مالک 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب میں نکلا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ جو ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا تو میرا گھوڑا سر کے بر گر پڑا اور میں زمین پر گر گیا۔ میں اٹھا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کی دوڑ آیا۔ جب میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا
تو تلاوت قرآن حکیم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن تعاقب کرتے کرتے سر پر پہنچ گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کچھ نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں زمین میں پھنس گئی اور میں گھوڑے کی پشت سے کود کے زمین پر آ گیا اور میں نے گھوڑے کو مارا تاکہ گھوڑا اٹھے، لیکن زمین جو کہ سخت تھی اس نے گھوڑے کو نہ چھوڑا اور گھوڑا اپنی ٹانگیں باہر نہ نکال سکا، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف نگاہ فرمائی۔ اس وقت میری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 1 یا 2 نیزے کا فاصلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہمیں اس شر سے محفوظ فرما جس نے ارادہ کیا۔ تراکا کہتے ہیں کہ اس وقت میرے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں زمین میں چلی گئی، میں نے بلند آواز سے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گھوڑا باہر نکل آئے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی غرض نہ ہوگی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ شرط بھی رکھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں آئے گا میں اس کو بھی واپس کر دوں گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر یہ اپنی بات میں سچ ہے تو اس کے گھوڑے کو چھوڑ دے۔ پس زمین نے میرے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ میں نے مال و متا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہ فرمایا اور فرمایا کہ ہمیں اس مال سے کوئی غرض نہیں، بس ہماری بات کو مخفی رکھنا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو سراقہ باما اپنے قبیلے کی حاضر خدمت اقدس ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے عرض کیا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری لڑکی کو زندہ نہ فرما دے جو فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اس لڑکی کی قبر دکھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس لڑکی کی میت کو وادی میں پھینک دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ وادی دکھاؤ۔ اس نے قبر یا وادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی۔ آپ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو آواز دی۔ اس لڑکی کے نے جواباً عرض کیا لبیک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دنیا میں آنا پسند نہیں کرتی کیونکہ میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والدین ایمان لا چکے ہیں، اگر تو چاہے تو تجھے ان کے پاس واپس لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اور آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔